پاسٹ کے وہ سب صفحے پھاڑ دیں، وہ پرانی چیزیں، تصویریں، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دیتی رہی ہے، آپ کی زندگی کا وہ حصہ نہیں ہے۔ اپنی پرانی فائلز کو ڈیلیٹ کریں، زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں۔ ریفریش بٹن دبائیں، پیچھے مڑ مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جب پریشان ہوں تو اللہ سے مسئلے شیئر کریں، اللہ سے اکیلے میں باتیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں، وہ رب تھام لیتا ہے۔ سوچیں ہم سے کہاں غلطی ہوئی، اللہ آپ کو راستے دکھائے گا۔ نگیٹو چیزوں، دوستوں، آوازوں کی طرف آپ نے نہیں جانا، اپنے آپ کو خود پکڑ پکڑ کر پازیٹیو کرنا ہے۔ قرآن پاک سب سے زیادہ پازیٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہوپ دیتے ہیں۔ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں فوراً جنت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہے، بس بی پازیٹیو۔ کسی نے برا بھی کیا تو جواب پازیٹیو ہو کر دینا ہے۔ کسی نے غلط کہہ دیا تو اس کو سوچ کر خود پہ ظلم نہیں کرنا، اس فیز سے باہر آنا ہے۔ سب سے بڑی میڈیسین وقت ہے۔ فوراً سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے ہر چیز کو۔ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اور آئیں گی، مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی مشکل کے اندر آسانی چھپی ہے، بس آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ زندگی میں مشکل آئیں گی لیکن اس کا حل بھی وہیں موجود ہوگا۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں۔ تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں
اور اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر معجزات ان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ میں نے سنا تھا کہ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان ہے، جب تک وسائل اور ذرائع نہ ہوں تب اللہ پر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، یہ یقین اللہ پر ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر تھا، آگے سمندر، اور یقین اللہ پر اتنا کہ راستہ خود ہی بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھڑکتی آگ تھی، لیکن یقین اتنا کہ آگ خود ہی ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ یقین کسی چیز، آگ، پانی، انسان پہ نہیں تھا، بلکہ اس ذات پہ تھا جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی تو ایک معجزہ ہی ہے نا، ہزار ناکامیوں اور شکست دینے والے لمحے گزار کر، بیماریاں سہ کر، اپنوں کی سنگ دلی اور مظالم برداشت کر کے، دوستوں کی جفا سہ کر بھی انسان زندہ رہتا ہے، پھر سے دن کو چڑھتا دیکھتا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، اب زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں، تب اللہ پھر سے ہمت پیدا کر دیتا ہے، پھر سے روشنی کی کرن دکھا دیتا ہے، جس کے پیچھے چلتے چلتے انسان پھر سے زندہ رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب یقین کامل ہو اور صبر کر لیا جائے تبھی تو معجزات ہوتے ہیں۔ آپ کا کام تو آسان ہے، صرف اور صرف صبر، یقین اور دعا۔ معجزات تو اللہ کا کام ہے۔ نہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، یقین کریں وہ اگر کچھ لے رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اور جسے وہ خیر عطا کر دے اس جیسا خوش قسمت کہاں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ آپ اپنی ہر حاجت اللہ کو بتائیں نا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا ہے؟ اپنی مشکلوں کا بوجھ اتار کر اس کے در پر اس کے حوالے کر دیں، کیا اس جیسا کوئی مشکل کشا ہے؟ دل میں کوئی خواہش لیے پھر رہے ہیں، کوئی تمنا، کوئی آرزو اگر ہے تو اللہ رب العزت سے کہیں، وہی تو مرادیں پوری کرتا ہے، وہی تو جھولیاں بھر کے دیتا ہے۔ آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں؟ یقین جانے اللہ کریم کے خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، تو پھر آپ اس سے مانگے نا، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔
اسے پکاریں، وہ آپ کی پکار بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں طرف محبت الہی ہوتی ہے۔ ہم پر نہیں لازم کہ ہم دوسروں کو خود سے خوش کریں یا اس بات کی فکر کریں کہ لوگ راضی ہیں یا نہیں، یا فلاں کو پسند ہے یا نہیں، فلاں کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ ہم پر صرف یہ لازم ہے کہ ہر حال میں اس بات کی فکر رکھیں، اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے یا نہیں، کیا میں اللہ کے حکموں پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ فکروں میں سب سے بہترین فکر ہے یہ، اور اسی میں دل کا سکون بھی ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے۔ جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر اور زندگی میں اطمینان بن کر۔ اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایت پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو وہ روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا۔ تمہاری یہ خواہشیں اس کے بس ایک کن کے مارے، لیکن اس نے کن نہیں کہا۔ تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر لے، تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بد دعا بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوتی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ یقین و توکل یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ پاک یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب چھوڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ
یقین کی ڈور ہے نا، تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اور نہ ہی چھوٹنی نہ کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ توکل کی اس ڈور کو اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچئے کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھیے کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں۔ ہمیں اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریں، کیونکہ توکل کا اجر آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب ہر طرف سے تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دیں، کوئی اچھا دوست کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، جب لگے پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے ہر معاملہ بگڑ گیا ہے، جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہیں، بس پھر آنکھیں بند کر لینا تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ، اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی اس آہ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی تفصیل قرآن پاک میں باقی انبیاء کرام سے تھوڑی مختلف ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے قیمتی راز ہیں۔ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ۔ آسان نہیں ہے اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ سمندر کے سامنے کھڑا ہونا، جبکہ بے رحم فوج آپ کا پیچھا کر رہی ہو اور آپ کے ساتھ صرف غریب اور کمزور لوگ موجود ہوں، جو ہر قدم پر آپ کی اگلی حکمت عملی پر سوال داغ رہے ہوں، جو یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ دیوانگی کی حد ہے جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گی، جہاں مڑنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر سیکنڈ دشمن کو مزید قریب تو کر رہا ہو۔ ایسے میں جان لینا کہ آپ کے پاس تمام اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اور پھر ناممکنات کی حد میں اس ذات پر اعتبار، اللہ پر یقین جو سب سے اعلیٰ ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ جانتے ہو ہاتھ بلند کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنا آپ اس رب کے حوالے کر دینا، اس ذات کے آگے خود کو کمزور تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دینا۔ یہ ہے دل و جان سے دی گئی وہ گواہی کہ اے میرے رب، نہ تیرا کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، بس اب ایک تو ہی ہے جو سامنے کچھ نظر آ رہا ہو، جب دشمن سر پر سوار ہو اور لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہوں۔ پھر اس رب سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں، وہ ایسے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر اللہ نے جواب دیا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ناممکنات پر توجہ دینے کے بجائے اپنے رب کی رحمت پر توجہ دیں، وہ جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہوا ہے اور ہر صورتحال کو اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ مایوس ہونے سے معاملات طے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی زندگی کی ٹرین ہمارے معاملات کی محتاج نہیں، وہ بس چلتی جاتی ہے جب تک اسٹیشن نہ آ جائے۔ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں ہم جانا چاہتے تھے، تو یقیناً بہت بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ ہمیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ انسان جب اپنی تمام خواہشوں کو پس پس ڈال کر
رب کریم کے حضور پیش ہوتا ہے تو سکون اس انسان کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیوں میں ندامت کو پیروئے یار کو منانے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اسی کو اپنا دکھڑا سناتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنی تمام تر گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے انعامات کی بارش برستی ہے۔ اس بارش کے قطرے جب تھکے اور بوجھل دل پہ گرتے ہیں تو ہر زخم سل جاتا ہے، ہر تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ سکون بن کر اترتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیسی پریشانی، کون سا دکھ، کہاں کا غم، کیسی مایوسی۔ اللہ تو اپنے بندوں کو سننے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اپنی خوشی اللہ کو بتائیے، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی مشکل کو اسے سونپ دیں، جو مشکلوں میں آسانیوں کے راستے نکالنے پر قادر ہے، جو پوری توجہ سے سنتا ہے، اتنا غور سے سنتا ہے کہ پھر کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سننے کے بعد اللہ نواز دیتا ہے۔ وہ ایسا نوازتا ہے کہ پھر کسی چیز کی کمی تک محسوس نہیں ہوتی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہم بچپن سے یہ محاورہ سنتے آ رہے ہیں، مگر شاید ہم اس بات کا مطلب نہیں جان سکے۔ پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتہ کہ صبر در حقیقت ہے کیا۔ صبر انتہا کی تکلیف میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، آہ و بقا نہ کرنا۔ صبر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت کیا۔ صبر وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بچھڑتے پر کیا۔ اور ان سب صبر کا پھل کیا ملا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیے بنا قربانی قبول ہو جانا، اور کئی سالوں بعد اپنے بنیامین کے ساتھ اپنے لگتے جگر یوسف علیہ السلام کو پا لینا۔ ہمارا صبر بھی کامل نہیں ہے تو پھل کیسے میٹھا ہوگا؟ ہم تو شکوہ لیے صبر کرتے ہیں، ہم آہ و بقا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ چپ ہو جانے سے، سہ جانے سے، رب کی رضا میں آمین کہنے سے اچھا وقت پلٹ آئے گا۔ یقین کیجئے، صبر کرنے والوں کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہریالی کرتا ہے، وہ اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے، وہ مشکل راہوں کو سہل کر کے خود منزل تک لے جاتا ہے۔ ہمیں بھروسہ رکھیے، وہ ہے نا، بس بھروسہ رکھیے کیونکہ اللہ ہے نا۔ سورہ یوسف کا حوصلہ افزائی کلام ہے جس کی ابتدا ایک خواب سے ہوتی ہے اور انتہا اس خواب کی حقیقت پر۔ کون کہتا ہے خواب حقیقت نہیں ہوتے؟ جو بھی کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ خواب سچ بھی ہوتے ہیں اگر سچے دیکھیں، خواب حقیقت بھی بنتے ہیں اگر سچوں میں سے سب سے سچا اس پہ کن کی مہر لگا دے۔ اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ بدلہ لینے والے کمزور ہوتے ہیں اور معاف کر دینے والے بہادر۔ یہی سورہ یوسف کا مطالبہ ہے انسان سے کہ معاف کر دو گے تو اجر پاؤ گے۔ بدلہ لینے کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ درمیانی وقفہ آپ کے صبر کا امتحان ہے، یہ اوپر والے نے طے کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ اس لیے اللہ سے کہہ کر معاملات اس کے سپرد کر کے
خود کو اس بوجھ سے آزاد کر لو۔ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ یہ سورہ یوسف کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حق پہ رہو، حق پہ چلو اور حق کا ساتھ دو۔ دنیا اور اس کے سارے راز تم پر آشکار ہو جائیں گے۔ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تمہیں تھما دی جائیں گی۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ آپ کو جتنے بھی دکھ ہوں، اذیتیں ہوں، بے چینی ہو، دل کو سکون نہ ہو، یا پھر بہت چڑچڑاہٹ ہو، یا پھر ہر ایک سے بیزاری کیوں نہ ہو، اس سب کا حل نہ تو سلیپنگ پلز ہیں، نہ ہی کوئی نشہ ہے، اور نہ ہی سب سے دور جانا۔ اس کا حل صرف سجدہ ہے۔ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے خوش رہتے ہیں، ورنہ جہاں دیکھو دھوکہ اور چال بازی ہے۔ اپنے خونی رشتے بھی بس نام کے ہو گئے ہیں۔ میری جب بھی تذلیل ہوئی تو دیکھا تو میرے اپنے ہی شامل تھے۔ جب دل پوری طرح چھلنی ہو جاتا ہے اور بے بسی ذہن پر اترتی ہے تو ایک ہی ذات ہے جو مجھے تھام لیتی ہے، اور جب اللہ تھام لے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کے کرم کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں کہ یہ رب ہی تھا جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، کیونکہ آپ کے رب کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں۔ جس نے اس مصیبت میں آپ کو ڈالا ہے تو یقین رکھیں وہی رب آپ کو اس سے نکالے گا بھی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی آزمائشوں کو ختم کر کے سب کے دلوں کو سکون اور راحت عطا کرے، اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔